بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما الشباب والعافیہ۔ حضرت امیر بیان علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی قدر و منزلت کا احساس اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں، ایک جوانی اور دوسری عافیت اور صحت۔ جب تک جوان ہوتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت میرے پاس ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب یہ جوانی ختم ہو جاتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحت اور عافیت بھی ہے کہ بہرحال ہم لوگوں کو جوانی اور صحت کا احساس کرنا چاہیے۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں سما کے بارے میں تھی کہ سما کے بارے میں گفتگو ہوئی، عرض ہوا کہ عاطفہ ہے، اور جمہور نحات کے نزدیک سما کے ذریعے سے اگر آپ عطف کرتے ہیں تو تین چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ ایک معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک ہوتا ہے، دو دونوں میں ترتیب ہوتی ہے، تین انفصال اور مہلت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں مفصل گفتگو ہوئی۔ آخر میں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی خوبصورت بحث ہے۔ دیکھیں اس مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ خوب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فعل مضارع جو فعل شرط کے بعد آئے اور واو اور فاو اس پر داخل ہو تو کہتے ہیں کہ ایسے فعل مضارع کو نصب دینا جائز ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دقت کرے۔ فعل مضارع فعل شرط کے بعد آئے، فعل مضارع پر واو یا فا داخل ہو، کہتے ہیں اس مضارع کو منصوب کرنا جائز ہے۔ ان مقدرہ کو معذوف مانے اور منصوب کر سکتے ہیں۔ کوفی حضرات کہتے ہیں کہ واو اور فا والی خاصیت میں سما بھی ان کے ساتھ شریک ہے، یعنی فعل مضارع پر سما داخل ہو، فعل مضارع فعل شرط کے بعد واقع ہو، وہاں پر بھی آپ نصب دے سکتے ہیں۔ دلیل کے طور پر ایک آیہ کریمہ کو ذکر کرتے ہیں کہ بعض قراءات کے مطابق ایسے ہے۔ دیکھیں، مسئلۃ اجر الکوفیون ثم مجر الفاء والواو، آغایون کوفیون نے سما کو واو اور فاو کی جگہ پر قائم مقام قرار دیا ہے، یعنی جس طریقے سے واو اور فا ہوتے ہیں اسی طریقے سے سما کو بھی قرار دیا ہے۔ کس بات میں؟ اجر الکوفیون ثم مجر الفاء والواو، کس بات میں؟ فی جواز نصب المضارع کہ المقرون بہا بعد فعل شرط، اس بات میں قائم مقام فا اور ثم قرار دیا ہے کہ جائز ہے مضارع کو منصوب کرنا وہ مضارع کہ جو مقرون ہو اس ثم کے ساتھ بعد فعل شرط ہے اور فعل شرط کے بعد ہو۔ فعل شرط کے بعد مضارع اگر ثم سے مقرون ہو تو فرماتے ہیں اس کو نصب دینا جائز ہے، جیسے واو اور فاو میں نصب دینا جائز تھا، ثم میں بھی نصب دینا جائز ہے۔ وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِقِرَاءَةِ الْحَسَنِ، خوب اس قراءت کے ذریعے سے جو حسن کی قراءت ہے اس کے ذریعے سے استدلال ہوا ہے۔ دیکھیں آیت کو، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ، يُدْرِكَ ثُمَّ يُدْرِكَ، یہ یدرک فعل مضارع ہے جو سما کے ساتھ مقرون ہے اور شرط کے بعد آیا ہے،
وَمَن يَخْرُجْ شرط کے بعد آیا ہے، کہہ رہے یہاں پر دیکھیں منسوب کیا گیا ہے، وہ بندہ جو اپنے بیت سے نکلے در حالی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہو اور بعد میں اس کو موت آ دھمکے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ایسے بندے کا اجر فقط پروردگار عالم پر ہی ہے، خدا اس کا اجر دے گا۔ یہاں پر دیکھیں ثم یدرکہ بنسب یدرکہ، آپ اس کو ویسے تو جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اگر یخرج پر عطف کریں، لیکن نصب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ناصبہ کو مقدر مانتے ہوئے، تمام شو۔ وَأَجْرَاهَا ابْنُ مَالِكَ مَجْرَاهُمَا بَعْدَ الطَّلَابِ، آغا فرماتے ہیں کہ آغا ابن مالک کہتا ہے کہ سما واو اور فاو کا قائم مقام ہوتا ہے، انہی کی طرح ہوتا ہے اگر طلب کے بعد ہو۔ آغا طلب کے بعد مضارع آئے اور اس پر واو یا فا داخل ہو تو وہاں پر 3 اعراب جائز ہوتے ہیں، کہتے ہیں سما بھی اسی طریقے سے۔ دیکھیں وَأَجْرَاهَا ابن مالک مجراہما، اجرا کی وجہ سے مجرا پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں اس سما کو ابن مالک نے جاری کیا ہے ان دونوں کی جگہ پر بعد الطلب، جب طلب کے بعد ہو۔ فَأَجَازَ فِي قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَأَجَازَ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ، ثلاثت اجازہ کا مفعول ہے، اس حدیث نبوی میں اس نے 3 وجہ جائز قرار دی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل ثم یغتسل ثم یغتسل، تینوں جائز ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی جائز نہیں ہے، لا یبولن احدکم، تم میں سے کوئی بھی بندہ بول اور پیشاب نہ کرے، فی الماء الدائم الذی لا یجری، اس پانی کے اندر کہ جو پانی کھڑا ہوا ہے اور جاری نہیں ہے، خوب اس میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے تم میں سے کسی ایک کے لیے بھی۔ ثم یغتسل فی ہے یا ثم یغتسل فی ہے، ثم یغتسل فی ہے، کہ تینوں وجوہات جائز ہیں اور ہر ایک کے اعتبار سے ترجمہ بھی کر رہے ہیں۔ فَأَجَازَ فِي قَوْلِهِ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ، اچھا وجہ اول الرفع بتقدیر، خوب آپ پڑھے ثم هو یغتسل فی ہے، یعنی تم میں سے کوئی ایک بندہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، ثم هو یغتسل فی ہے، پھر اس کے بعد پھر هو یغتسل فی ہے اور پھر اس میں غسل کرے، نہ ایسے نہ کرے، یعنی ایسے نہ کرے کہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرے اور پھر اس سے غسل بھی کرے، نہ ایسے نہ کرے، یعنی اس کے اندر پیشاب کرنا بھی جائز نہیں ہے اور پیشاب کرنے کے بعد اس سے غسل کرنا بھی جائز نہیں ہے، بے تقدیر ہے۔ رفع تو ایسے پڑھے ثم هو یغتسل وبہ جاءت الروایہ، روایت میں بھی جو ہمارے پاس قرأت آئی ہے وہ یہی آئی ہے یغتسل۔ 2 والجزم بالعطف علی موضع فعل النہی، جو لا یبولن فعل نہیں ہے اس کے موضع پر عطف کرتے ہوئے اس کو جزم پڑھے، لا یبولن ثم یغتسل فی ہے، تم میں سے کوئی بندہ پیشاب نہ کرے اس رکے ہوئے پانی میں، ثم یغتسل فی ہے، اور اس کے بعد اس میں غسل کرے، نہ ایسے نہ کرے۔ یعنی نہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرے نہ اس میں غسل کرے۔ والنصب، تیسری صورت نصب ہے، کیسے آگا؟ قال بإعطاء ثم واو الجمع، خوب ثم کو اسی واو جمع والی آپ کیا کریں؟ علامت دے دیں۔ کیسے واو کے بعد ان ناصبہ ہوتی ہے ایسے موارد میں، یہاں پر بھی ایسے کر دیں۔
اچھا اس سے کیا ہوا؟ فتوہم تلمیذہ ابو زکریا النووی، انہوں نے کہا کہ ثم کو واو جم والا حکم دے، درست ہے، اس اعتبار سے اس کو نصب پڑھے، تو اس نے سمجھا کہ ثم کو واو جم والا معنی بھی دو. دو چیزیں، ایک مرتبہ ہے کہ واو جم والا لفظی حکم دیں کہ جیسے واو جم کے بعد ان ناصبہ پوشیدہ، یہاں پر ثم کے بعد آپ ان ناصبہ کو پوشیدہ مانیں، ایک تو ہو گیا لفظی. دوسرا یہ کہ آغا ابن مالک کا جو شاگرد ہے وہ سمجھتا ہے کہ ابن مالک کہتا ہے کہ معنی بھی ثم کے اندر واو جم والا رکھیں، یعنی آپ ایسے کہیں اس بنا پر، یعنی جو آغا ابو زکریا نووی ہے وہ کہتا ہے، ابن مالک کہتا ہے کہ یہاں پر واو جم والا معنی بھی رکھے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان جمع کرنا جائز نہیں، یعنی پیشاب کر کے پھر اسی سے وضو کرے، یہ دونوں کام ملا کر جائز نہیں ہے. باقی بتنائی اس سے وضو کرے، غسل کرے، بتنائی اس میں پیشاب کرے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. کہہ رہے حالانکہ یہ غلط ہے، کوئی فقیہ ایسے نہیں کہتا. فقہا کا کہنا ہے کہ اگر آپ غسل نہیں بھی کرتے، خالی ایسے ہوئے کھڑے پانی میں اسی طریقے سے پیشاب کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ آگے تلمیذ ایسے سمجھ رہے. فتوہم تلمیذہ ابو زکریا النووی، ابن مالک کی اس عبارت سے ابو زکریا نووی نے توہم کیا ہے کہ ان المراد اعطاؤہا حکمہا فی افادت معنی الجام، کہ آغا ابن مالک کہتے ہیں کہ اس ثم کو عطا کرو واو جم والا حکم، معنی جم کے افادے والا بھی، معنی جم کے افادے میں بھی. کیسے آ کر جم کا معنی واو جم میں ہوتا ہے، اس نے سمجھا کہ ثم میں بھی یہی معنی رکھ دو. خوب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے توہم کیا، پھر پلٹ کر آئے ابن مالک پر اشکال کرنے کے لیے. فقال لا يجوز النصب، اس اعتبار سے نصب جائز نہیں ہوگا. کیوں آگا؟ اس لیے کہ لأنه يقتضي ان المنہی عنہ الجمع بینہما، اس صورت میں معنی یہ ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان جمع کرنا جائز نہیں. دون افراد احدہما، لیکن خالی ایک کام کرے وہ جائز ہے، خالی پیشاب کرے مسئلہ نہیں ہے، لیکن دونوں کو جمع کرے، پیشاب کرے پھر اسی سے غسل کرے، یہ غلط ہے. معنی یہ ہو جائے گا. وَهَذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ أَحَدٌ، آغا ابن مالک ہمارے فقہاء میں سے کسی نے ایسے نہیں کہا. بل البول منہی عنہ، کھڑے ہوئے پانی میں خالی پیشاب کرنا بھی ممنوع ہے، منہی عنہ ہے. سواء اراد الاغتسال فیہ او منہ ام لا، چاہے اس میں یا اس میں سے غسل کرے یا نہ کرے، صرف پیشاب کرنا بھی منہی عنہ ہے. ابن شام کہتے ہیں کہ حاجی آغا کے جو شاگرد ہیں ابو زکریا صاحب، انہوں نے اپنے استاد کی بات کو نہیں سمجھا. استاد نے کہا کہ واو جمع والا لفظی طور پر حکم دے ثم کو، نہ کہ اس کا معنوی رخ بھی یہاں پر لے کر آئے، واو جمع والا معنی بھی ادھر لے کر آئے. یہ تو ابن مالک نے نہیں کہا. وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ مَالِكَ إِعْطَاءَهَا حُكْمَهَا فِي النَّصْبِ لَا فِي الْمَعِيَّةِ أَيْضًا، آغا ابن مالک نے فقط ارادہ کیا ہے کہ اس ثم کو نصب والا لفظی حکم دے، نہ کہ معیت معنی کے اعتبار سے بھی وہی لے کر آئے، تاکہ آپ آ کر اشکال کریں کہ ہمارے فقہاء نے ایسے نہیں کہا. تمام شد. اس کے بعد ایک اور حرف ہے جو بالکل آسان ہے، کہ دیکھیں اس کو عبارت میں ہی میں پڑھتا ہوں. حرف الجیم جلل. خوب فرماتے ہیں کہ یہ جلل حرف بھی ہے اور اسم بھی ہے. حرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے نعم، یعنی جلل وہی نعم کے معنی میں. مخبر کے بعد، مستخبر کے بعد، طلب کے بعد اس نام کا کیا معنی ہو رہا تھا؟ مخبر کے بعد اسی کی تصدیق تھی، تصدیق مخبر. اعلام مستخبر اگر استفہام ہے تو اس کے اعلام کے لیے. ازید قام،
حل زیدن قام، کیا زید کھڑا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نعم، یعنی ہاں کھڑا ہے۔ طلب کے بعد وعدے کے معنی میں اضرب زیدن، آپ کہتے ہیں نعم، یعنی ہاں میں وعدہ کرتا ہوں اس کو ماروں گا، کہتے ہیں جلل اسی معنی میں آتا ہے۔ اور اسم کے طور پر عظیم، یسیر، اس معنی میں آتا ہے۔ دیکھیں حرف بمعنی، کہتے ہیں حرف الجیم جلال، حرف بمعنی نعم، یہ حرف ہے نعم کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، حکاہ الزجاج فی کتاب الشجرہ، اپنے کتاب شجرہ میں اس کی حکایت کی ہے۔ وَاسْمٌ بِمَعْنَى عظیم او یسیر او اجل، کیا رہے گا ہم آپ کو مورد بتاتے ہیں۔ اچھا، فَمِنَ الْأَوَّلِ، پہلا مورد کہ جہاں پر نام جو ہے وہ کیا ہے؟ عظیم کے معنی میں ہو۔ شاعر کا یہ شعر، شاعر کہتا ہے قومی ہم قتلوا امیم اخی وَإِذَا رَمَيْتُ يُصِيبُنِي سَهْمِي فَلَئِنْ أَفَوْتُ لَأَعْفُوَنَّ جَلَلًا وَلَئِنْ سَطَوْتُ لَأَوْهِنَنَّ عِزْمِي یا عزمی۔ آغا شاعر کی جو محبوبہ ہے اس کا نام ہے امیمہ، اس امیمہ کے بھائی کو شاعر کے قبیلے والوں نے قتل کر دیا۔ درست ہے، امیمہ محبوبہ ہے، اس کے بھائی کو شاعر کی قوم نے قتل کر دیا۔ اب شاعر بیچارہ پھنس گیا، کیا کرے؟ اگر ادھر سے اس اپنی محبوبہ کے بھائی کے قاتلوں کا قصاص لیتا ہے تو اپنے قوم پر تیر چلانا پڑتا ہے، تو یہ مشکل ہے کہ اپنی قوم کو کیسے مارے۔ دوسری جانب سے اگر اس کا بدلہ نہیں لیتا تو وہ جو امیمہ اس کی محبوبہ ہے وہ ناراض ہوتی ہے۔ اب شاعر اس کشمکش میں پھنسا ہوا ہے، اب اس کو کیا کرے؟ اسی چیز کو ان اشعار کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قومی ہم قتلوا اخی، یہ امیم منادہ مرقم ہے، یعنی یا امیم، اے امیم، قومی ہم قتلوا اخی، قوم ہی نے، میری قوم ہی نے قتل کیا، اخی مفعول قتلوا کے لیے، میری ہی قوم نے قتل کیا میرے بھائی کو، یا امیم یعنی اے امیمہ۔ وَإِذَا رَمَيْتُ، اور اگر میں تیر چلاؤں تو یُصِیبُنِی سَہْمِی، وہ تیر مجھے ہی لگے گا۔ فَلَئِنْ أَفَوْتُ لَأَعْفُوَنَّ جَلَلًا، جلالہ یعنی عظیمہ، درست ہے، یہ مفعول مطلق ہے، یعنی عفواً عظیمہ، ایسے ہے۔ اگر میں ان کو بخش دیتا ہوں تو ایک سنگین اور بہت بڑے امر کو میں نے بخش دیا۔ وَلَئِنْ سَطَوْتُ، اگر میں ان پر سختی کرتا ہوں، لَأَوْهِنَنَّ عَزْمِي، تو خود میری اپنی ہڈیاں کیا ہیں؟ سست ہوں گی، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کہ یہاں پر جلالہ عظیمہ کے معنی میں ہے۔ وَمِنَ الثَّانِي، اور تیسرا یسیر کے معنی میں تھوڑا۔ وَمِنَ الثَّانِي قول امیر المؤمنین علیہ السلام فی رثاء النبی، پیغمبر اکرم کا مرثیہ کہتے ہوئے، وَإِنَّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ، کہ جو آپ کی مصیبت زدہ ہے وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ ان المصاب بک لجلیل، آپ کی مصیبت بہت ہی جلیل اور عظیم ہے۔ وَإِنَّهُ قَبْلَكَ وَبَعْدَكَ لَجَلَلٌ، لَجَلَلٌ یعنی لَيَسِيرٌ، آپ سے پہلے
اور آپ کے بعد، یعنی آپ کی مصیبت کے علاوہ تو بالکل چھوٹی سی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت آپ کی مصیبت ہے، کہ یہاں پر لجلل یسیرن کے معنی میں ہے۔ اگر تیسرا معنی اجل کی وجہ سے، وہی من اجل کا یعنی فلاں چیز کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے، اجل یعنی وجہ سے۔ وَمِنَ الثَّالِثِ قَوْلُهُمْ فَعَلْتُ كَذَا مِنْ جَلَلْكَ من جلالک ایسے پڑھا بھی نہیں جاتا۔ فعلت کذا من جلالک یعنی تمہاری وجہ سے میں نے فلاں کام کیا، اجل کے معنی میں ہے، اور تمام شد جلال۔ ایک اور حرف جو ہے جیرے، یہ حرف یہ بھی نام کے معنی میں کہتے ہیں جیرے بالکسر علی اصل التقاء ساکنین کا ام سے، خوب را پر کسرہ دیا ہے کیونکہ یا اور را ساکن ہے، اور اذا حرے کا بالکسرہ، التقاء ساکنین میں جب التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ دیتے ہیں امسے کی طرح، تو اس کو جیرے پڑھیں۔ وبالفتح لتخفیف، اخف الحرکات فتح ہے تو آپ جیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آئینہ ہے۔ جیرے حرف و جواب بمعنی نعم، یہ بھی نعم کے معنی میں ہے۔ لا اسم بمعنی حقن، جیر اسم نہیں ہے حقن کے معنی میں۔ فتکون مصدران، تاہم کہ آپ اس کو مصدر مانے، نہ۔ ولا بمعنی ابدان فتکون ظرفان، ابدان کے معنی میں نہیں ہے تاکہ آپ اس کو مفعول مطلق مفعول فی مانے۔ جیر حقن کے معنی میں مصدر نہیں ہے تاہم کہ آپ اس کو مفعول مطلق مانے، نہ۔ وَإِلَّا اگر یہ اسم ہوتا حقن کے معنی میں یا ابدن کے معنی میں تو اور عبادت اس کو معرب کیا جاتا، اعراب دیا جاتا، کیونکہ کوئی یہاں پر وجہ نہیں ہے بنا کی، مبنی بنانے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، اگر اسم ہے تو پھر معرب ہونا چاہیے تھا۔ وَدَخَلَتْ عَلَيَّ ال، اور اگر اسم تھا تو اس پر الف لام داخل ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی یہاں پر علامت نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جیرے یا جیرہ حرف ہے نہ کہ اسم ہے۔ تمام شدہ گا۔ حرف الحا، حرف ہا کہتے ہیں کہ جیسے حاشا، کیونکہ یہاں پر بھی کوئی ہا کے ساتھ حرف مفردہ نہیں ہے، کہتے ہیں حاشا تین طریقوں سے آتا ہے۔ ایک فعل متعدی متصرف، حاشا یحاشی محاشاتن، باب مفعلہ سے فعل کے معنی میں۔ دو، یہ حاشا تنزیح کے معنی میں ہو، حاشا ہے تنزیحیہ، حاشا للہ یعنی منزہ خدا، ایسے۔ اور تین استثناء کے لیے آتا ہے کہ دیکھتے ہیں ان مباحث کو عبارت کے اندر۔ حرف الحا حاشا علی ثلاثت اوجہ، تین طریقوں سے آتا ہے۔ احدھا ان تکون فعلا متعدیا متصرفا، فعل ہے متعدی بھی ہے اور متصرف بھی ہے۔ تقول حاشیتہ، تصریف کرتے ہیں آپ، بمعنی استثنیتہ، میں نے اس کو جدا کیا۔ وَيَدُلُّ عَلَى تَصَرُّفِهِ قَوْلُ النَّابِغَةِ الزُّبْيَانِي، آغائے نابغہ زبیانی کا یہ قول ذکر کرتا ہے کہ اس میں تصریف ہوتی ہے۔ دیکھیں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ وَلَا أَرَى فَاعِلًا فِي النَّاسِ يُشْبِهُهُ وَلَا أُحَاشِي مِنَ الْأَقْوَامِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا أُحَاشِي واحد متکلم کا صیغہ، لوگوں میں لا ارا فاعلا فی الناس یشبہ، اس کی طرح کوئی بھی فاعل اور کام کرنے والا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا۔ ولا احاشی من الاقوام من احدی،
تمام اقوام میں سے میں کسی کو بھی اس بات سے استثناء نہیں کرتا، یعنی کوئی بھی بندہ اس جیسا نہیں ہے. ولا اواشی. الثانی ان تکون تنزیہیتاً، تنزیہیہ ہے دور کرنے کے لیے، منزہ سمجھنے کے لیے. حاش للہ یعنی خدا منزہ ہے. خوب اب یہ کیا ہے یہاں پر حاشا؟ فرماتے ہیں وَهِيَ عِنْدَ الْمُبَرَّدِ وَابْنِ جِنِّی وَالْکُوفِیِّین فعلون. یہ کہتے ہیں یہ حاشا فعل ہے. قالو بھائی کیوں فعل ہے؟ دو دلیل لے کر آتے ہیں. ایک تو لِتَصَرُّفِهِمْ فِیہا بِالْحَذْفِ، ہم یعنی عرب، کیونکہ عرب اس کے اندر تصرف کرتے ہیں حذف کے ذریعے سے، یعنی حاشا تھا حاشا بنا دیا. خوب تصرف کیا یا نا. دو وَلِإِدْخَالِهِمْ إِيَّاهَا عَلَى الْحَرْفِ، حاش للہ حرف پر داخل ہے. اور دوسرا کہ عربوں نے اس کو حرف پر داخل کیا ہے. وَهَذَانِ الدَّلِيلَانِ يَنْفِيَانِ الْحَرْفِيَّةَ. خوب یہ دونوں باتیں اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حرف نہیں ہے. حرف ہوتا تو اس میں تصرف نہ ہوتا. دو حرف مگر حرف پر داخل ہوتا ہے. خوب بس یہ حرف نہیں ہے لہذا فعل ہے. آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ درست ہے، یہ دونوں دلائل حرفیت کی نفی کرتے ہیں، لیکن ولا یثبتان الفعلیت. آپ کا دعویٰ، آپ کی دلیل اعم از مدعا ہے، کیونکہ مدعا فعلیت کو ثابت کرنا ہے، لیکن اس سے فقط یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ حرف نہیں ہے. اما ہو سکتا ہے اسم ہو سکتا ہے فعل ہو. اسم میں بھی تو تبدیلی آتی ہے، تصرف آتا ہے. اسم بھی تو حرف پر داخل ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں سے تو آپ فعلیت کو ثابت نہیں کر سکتے. ولا یثبتان، یہ دونوں دلائل ثابت نہیں کرتے الفعلیت، فعلیت کو. قالوا والمعنى فی الآیہ حاش للہ یعنی ای جانب یوسف المعصیت لاجل اللہ. جناب یوسف خدا کی وجہ سے معصیت سے کیا ہوئے؟ دور ہوئے. درست ہے، ایسے معنی کریں گے، یہ معنی کریں. خوب اچھا بھائی. درست ہے یہاں پر، لیکن ایک اور آیہ کریمہ ہے وہاں پر تو یہ بات نہیں آئے گی. وَلَا يَتَأَتَّى مِثْلُ هَذَا التَّأْوِيلِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى. یہ جو اسی سورہ یوسف کے اندر ہے 31 نمبر آیت میں کہ حاش للہ ما ھذا بشران. اب یہاں پر جانبہ کا معنی تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ بات کون کر رہی ہیں؟ وہ خواتین کر رہی ہیں. صویحبات یوسف وہ کر رہی ہیں، وہ تو یہ بات نہیں کرنا چاہ رہی. خب یہاں پر یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. حاش للہ یوسف کی بات تھوڑی کر رہے ہیں یہاں پر. یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا منزہ ہے کہ یہ بندہ بشر ہو، بلکہ یہ تو ملک کریم ہے. یہاں پر یہ تو نہیں کہیں گے کہ یوسف خدا کی وجہ سے معصیت سے دور ہوا. یہ بات تو وہ خواتین وہاں پر کرنا نہیں چاہ رہی. اور اسی طریقے سے امیر المومنین کے اس قول میں بھی یہ معنی نہیں کر سکتے کہ مولا امیر علیہ السلام نے اس کو خط لکھا تھا امیر شام کو کہ وَحَاشَ لِلَّهِ أَن تَلِيَ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدِي صَدْرًا او وِرْدًا، کہ منزہ ہے خدا کہ تم میرے بعد مسلمانوں کے حل و فصل کے مالک بن جاؤ. کہ خوب یہاں پر بھی یہ تو نہیں ہے کہ مولا امیر علیہ السلام اس امیر شام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کی وجہ سے معصیت سے دور ہو، یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے. خوب یہاں پر تو یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. جو جانبہ اور بعدہ کا فعل والا معنی آپ کر رہے تھے ان دونوں موارد میں نہیں آتا. لہذا والصحیح ہو انہا اسم مرادف للبراءت، براءت کا مرادف ہے، وہی معنی ہے اس کا. بدلیل قراءت ابی سمال، ابی سمال کی یہ جو قراءت ہے وَقُلْنَا حَاشًا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اس نے تو تنوین داخل کر دی.
خوب یہ خود بہترین دلیل ہے کہ یہ اسم ہے، کما یقال براءۃ للہ من کذا، خدا اس امر سے بری ہے۔ آغا یہ تو آغا ابو سمال نے تنوین ڈالی ہے، لیکن اور تو کوئی تنوین سے نہیں پڑھتا۔ کہا کہ جو دوسرے تنوین کے ساتھ نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ حاشا حرفی کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس وجہ سے تنوین نہیں دیتے، وگرنہ اس میں تنوین آ سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا تُرِكَ التَّنْوِينُ فِي قِرَاءَةِ الْأَكْثَرِ، اکثر لوگوں کی قراءت میں تنوین کو ترک کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لبناء حاشا، حاشا مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے؟ لشبہہا بحاشا، کیونکہ یہ حاشا حرفیہ کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ خوب تمام شد دوسرا معنی۔ تیسرا الثالث ان تکون للاستثناء، حاشا استثناء کے لیے آتا ہے۔ فذهب سیبویہ واکثر البصریین الی انہا حرف دائما بمنزلۃ الا، لیکن ایک مسئلہ ہے فقط، تجر المستثنی۔ سیبویہ اور اکثر بصری کہتے ہیں کہ یہ حرف ہے، ہمیشہ اللہ کی منزلت پر ہے، لیکن یہ حرف مستثنی کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے، لیکنہ تجر المستثنی۔ وذهب جماعۃ الی انہا تستعمل کثیرا حرفا جارا وقلیلا فعلا متعدیا جامدا، ایک جماعت کا ماننا ہے کہ اکثر طور پر یہ حرف جارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن حالا کبھی کبھار فعل متعدی جامد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لتضمنہ معنی اللہ کا معنی متضمن ہوتے ہوئے۔ وسمع، یوں سنا گیا ہے بھائی عربوں سے کہ اللہم اغفر لی ولمن یسمع، خدایا مجھے معاف کر دے، بخش دے، اور جو سن رہا ہے۔ حاش الشیطان و ابل اسبغ، سوائے شیطان اور ابو الاسبغ کے، کہ یہاں پر دیکھیں شیطان اور ابو الاسبغ منصوب ہے، اب یہاں پتہ چلا کہ یہ فعل ہے۔ اچھا اگر فعل ہے تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ سمدیہ میں بھی پڑھ چکے۔ خوب یہاں پر کہتے ہیں تین تعویلیں ممکن ہیں، یا تو حاشا کے اندر جو ضمیر فاعل ہے وہ اس سے پہلے جو فعل ہے اس سے آپ مصدر لیتے ہیں، اس مصدر کی طرف جا رہی ہے، یا اس سے اسم فاعل لیتے ہیں، اس کی طرف جاتی ہے، یا بعض کو مقدر مانتے ہیں، اس کی طرف جاتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں قام القوم حاشا زیدن، خوب قام کا مصدر لے، اس کی طرف جا رہی ہو ضمیر، یعنی قام القوم، پوری قوم کھڑی ہوئی، لیکن جانب قیامہم زیدن، کہ زید کا قیام ان سے جدا تھا، کہ ان کا قیام زید سے خالی تھا، اس سے جدا تھا، اس سے دور تھا۔ یا جانب القائم منہم، یا جانب بعضہم، ایسے اس طریقے سے پلٹا سکتے ہیں۔ وفائل حاشا ضمیر مستتر عائد، جو پلٹتی ہے کہاں؟ الی مصدر الفعل المتقدم علیہ، جو فعل اس پر متقدم ہے اس کے مصدر کی طرف، اگر کام ہے تو قیام کی طرف، او اسم فاعل ہی، یا اس فعل کے اسم فاعل کی طرف، او البعض کہ المفہوم من اسم العام، کہ جو عام اسم سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ قوم ساری کھڑی ہوئی لیکن ان کا قیام درست ہے، خالی تھا، حاشا یعنی ای جانب بعضهم زیدہ، ایسے۔ فَإِذَا قِيلَ قَامَ الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدًا فَالْمَعْنَى جَانَبَ ہوا یعنی اے قیامہم او القائم منہم او بعضهم زیدہ، تمام شد آغا۔
اچھا آ جائیں اس کے بعد حرف حتی. فرماتے ہیں کہ حتی حرفن یاتی لعہد ثلاثت معان، تین میں سے کسی ایک معنی کے لیے، یا انتہا غایت کے لیے کہ غالباً ایسے، یا تعلیل کے لیے، یا اللہ کے معنی میں آتا ہے. ہر ایک کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. حتی حرف یاتی لعہد ثلاثت معان، تین میں سے کسی ایک معنی کے لیے آتا ہے. ایک معنی کیا ہے؟ انتہا الغایہ کہ وہو الغالب، اکثر یہی ہے. والتعلیل دوسرا معنی. وبمعنی اللہ فی الاستثناء، درست ہے. خوب، اللہ استثناء میں، یعنی اللہ کے معنی میں ہوتا ہے جب استثناء کے مورد میں ہو. بہذا اقل ہوا، حتیٰ استثناء میں ہو اللہ کے معنی میں، کہہ رہے ہیں یہ اقل ہے. وقل من یذکرہ، بہت کم لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے. وَتُسْتَعْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک حرف جارہ، احدها ان تکون حرفا جارا بمنزلت الہ کے منزلت پر حرف جارہ ہے. حالانکہ الہ کی منزلت پر معنی اور عمل دونوں میں، جس طریقے سے الہ کا عمل ہے ایسا ہی حتیٰ کا عمل، جیسا الہ کا معنی ویسا ہی حتیٰ کا معنی. لیکن الہ اور حتیٰ میں تین جہات سے تفاوت ہے. وَلَكِنَّهَا تُخَالِفُهَا فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ، لیکن یہ حتیٰ اس اللہ کے مخالف ہے تین امور میں. وَلَكِنَّهَا یعنی حتیٰ، تخالفها وہ حتیٰ مخالف ہے، ہاں یعنی الہ کے فی ثلاثت امور، تین امور میں. پہلا الاول ان لمخفوظ ہی شرطین، حتیٰ کے مجرور کے لیے دو شرطیں ہیں. احدہما عام، ایک شرط عام ہے اور دوسرا خاص ہے. شرط عام یہ ہے کہ حتیٰ فقط اس میں ظاہر پر آئے گا، ضمیر پر نہیں آئے گا، جبکہ الہ ضمیر ظاہر دونوں پر داخل ہوتا ہے. وَهُوَ أَن يَكُونَ ظَاهِرًا لَا مُضْمَرًا، وہ مخفوظ و مجرور حتیٰ اس میں ظاہر ہونا چاہیے نہ کہ ضمیر. جیسے یہ شعر فِينَا الرَّسُولُ وَفِينَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ حَتَّى الْمَمَاتِ وَنَصْرٌ غَيْرُ مَحْدُودٍ، کہ یہاں پر حتیٰ الممات پر داخل ہوا ہے. ہم میں ہی رسول ہیں اور ہم میں ہی حق ہے کہ ہم اس کی اتباع کرتے ہیں حتیٰ الممات، کہ یہاں تک مر جائیں. ہمارے اندر ہی پیغمبر ہے، ہمارے اندر ہی حق موجود ہے اور ہم اس کی اتباع کریں گے مرتے دم تک. وَنَصْرٌ کا اسی حق پر عطف ہے. وَنَصْرٌ غَيْرُ مَحْدُودٍ، غیر محدود اور غیر معین مدد بھی ہمارے درمیان میں ہی ہے، کہ حتیٰ یہاں پر اس میں ظاہر پر داخل ہوا ہے. خلافا للکوفیین والمبرد، آغایون کوفی اور مبرد ان کے برخلاف ہے کہ یہ آپ عوام ملا محسن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ شعر، اور ماشاءاللہ یہ شعر بھی مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے. خوب شعر یہ فلا واللہ لا یلفی اناس فتن حتیٰ کہ یبن ابی زیادی، کہ فلا واللہ قسم خدا کی، لا یلفی یعنی لا یلفا، لا یلفی اناس کہ لوگ نہیں پائیں گے، فتن ایک ایسا جوان، کوئی بھی بندہ آ جائے تجھ جیسا جوان، ایسا جوان ان کو نہیں مل سکتا. حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، مگر یہ کہ وہ ابن ابی زیاد تمہارے پاس آ جائے، یعنی جوان ماشاءاللہ تو ہے، وگرنہ تیرے علاوہ کوئی ان کو جوان نہیں ملے گا. حتیٰ کہ یہاں پر کا پر ضمیر پر داخل ہوا ہے. کہہ رہے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ فَضَرُورَةٌ، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے. وشرط ثانی، پس شرط اول حتیٰ کے مجرور کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہو. دو، یہ شرط خاص ہے، اگر حتیٰ سے پہلے جو آتا ہے وہ اجزاء رکھنے والا کل ہو، اس کے اجزاء ہوں. دیکھیں ایک نقطہ سمجھیں، حتیٰ سے پہلے جو آ رہا ہے اگر وہ صاحب اجزاء چیز ہو تو یہ جو حتیٰ کے بعد مجرور ہے وہ اس کا آخری جز ہوگا.
درست ہے. حتیٰ سے پہلے اگر اجزا رکھنے والی چیز ہے تو حتیٰ کے بعد اسی اجزا رکھنے والی چیز کا آخری جز ذکر ہوگا، یا اگر وہ اس کا جز نہ بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ متصل ہوگا، ملا ہوا ہوگا. دونوں کے لیے مثال عرض کرتے ہیں. وشرط ثانی خاص، دوسرا شرط جو حتیٰ کے مجرور کے لیے وہ شرط خاص ہے. خاص بالمسبوق بذی اجزاء، اس مورد کے ساتھ خاص ہے، ہر جگہ پر نہ، اس مورد کے ساتھ کہ جب حتیٰ سے پہلے ایک ایسی چیز ہو جو کہ صاحب اجزا ہو تو حتیٰ کے مجرور کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْمَجْرُورُ آخِرًا، تو اس صاحب اجزا کا آخری جز مجرور حتیٰ ہوگا. مثال میں دیکھیں، نحو اکلت سمکۃ حتیٰ رأسہا. خوب، سمکہ صاحب اجزا ہے تو یہاں پر جو حتیٰ کے بعد ہے اس سمکہ کا آخری جز ہوگا، یعنی ساری مچھلی کھا لی حتیٰ کہ اس کا سر بھی. دیکھ رہے ہیں؟ او ملاقیا لآخر جزء، یا اگر اس کا آخری جز نہ ہو صاحب اجزا چیز کا لیکن اس آخری جز سے ملا ہوا ہو. مثلا سلام ہے حتیٰ مطلع الفجر، آغا شب قدر میں ساری رات سلامتی کی رات ہے، یہاں تک کہ حتیٰ مطلع الفجر، طلوع فجر رات کا حصہ نہیں ہے لیکن رات کے آخری جز کے ساتھ مطلع فجر ملا ہوا ہے. بنابراین یہ جملہ کہنا غلط ہے. سرت البارحۃ حتیٰ ثلثیہا اور نصفہا، غلط ہے کہ کل میں نے سیر کیا یہاں تک کہ اس کے 2 ثلث، یہاں تک کہ اس کا نصف. نہ، یہ بارحہ کا نہ جز ہے نہ اس آخری جز سے ملاقی ہے، نہ ثلثیہا نہ نصفہا، کوئی بھی نہیں ہے. پس پہلا تفاوت جو حتیٰ اور الا کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ مجرور حتیٰ کے اندر 2 شرطیں ہیں. ایک شرط عام کہ وہ اسم ہوگا، دوسرا شرط خاص اگر اس کا مسبوق جو اس سے پہلے ہے صاحب اجزا ہو تو حتیٰ کے بعد یا اس صاحب اجزا کا آخری جز ہوگا یا اس آخری جز سے ملا ہوا ہوگا. تمام شو. دوسرا تفاوت آگا، یہ بحث ہے، اصول میں بھی ماشاءاللہ بحث ہوئی ہے کہ آغا الا اور حتیٰ میں غایت مغیّہ میں داخل ہے یا مغیّہ میں داخل نہیں ہے. مغیّہ یعنی جو اس الا اور حتیٰ سے پہلے ہے اس کو کہتے ہیں مغیّہ، اور جو الا اور حتیٰ کے بعد ہے اس کو کہتے ہیں غایت. مثلا اکلت السمکہ، خوب، یہ جو سمکہ ہے مغیّہ ہے، حتیٰ رأسہا غایت ہے. سوال، غایت مغیّہ میں داخل ہے یا مغیّہ میں داخل نہیں ہے؟ یہ لمبی چوڑی بحث اصول میں بھی ہوتی ہے. وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا مغیّہ میں داخل نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی حتیٰ اور الا میں فرق ہے. دیکھیں، اس سوال کا دقیق جواب یہ ہے کہ آغا بعض موارد ایسے ہیں جہاں پر قرینہ موجود ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے. خوب، اگر قرینہ موجود ہے وہاں پر تو بحث ہی نہیں ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے. بعض مواقع پر قرینہ موجود ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، وہاں پر بھی روشن ہے. انما الکلام و انما الاشکال، اس مورد میں کہ جہاں پر پتہ نہ ہو کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے. اب یہاں پر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہاں پر الا اور حتیٰ میں فرق واضح ہوتا ہے. حتیٰ میں معمولاً ایسا مورد جہاں پر غایت کے مغیّہ میں داخل ہونے یا نہ ہونے پر قرینہ نہیں ہوتا وہاں پر بھی غایت مغیّہ میں داخل ہے. لیکن الا میں برعکس ہے، وہاں پر غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوتی. سمجھ میں آیا؟ دقیق مطلب ہے.
و شرط ثانی تو ہو گیا. الثانی دوسرا فرق انہا اذا لم تکن معہا قرینتن کہ بے تحقیق یہ حتیٰ جب اس کے ساتھ قرینہ نہ ہو کہ تقتضی دخول ما بعدہا کہ جو قرینہ تقاضا کرتا ہو کہ ما بعد ما قبل میں داخل ہے یعنی غایت مغیہ میں داخل ہے. کما فی قولہ جس طریقے سے شاعر کے اس شعر میں قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر غایت مغیہ میں داخل ہے. درست ہے. القى الصحيفة كي يخفف رحله وزاد حتى نعله القاها الا جا رہا تھا تو اس کی سواری پر وزن زیادہ تھا. تو کہہ رہا ہے کہ القى الصحيفة جو اس کے ہاتھ میں صحیفہ اور نامہ تھا اس کو بھی پھینک دیا. کیوں؟ كي يخفف رحله تاکہ اپنے بار کو ہلکا کرے. القى الصحيفة وزاد جو اس کا زاد رہا تھا اس کو بھی پھینک دیا. حتیٰ نعلہ حتیٰ کہ جو اس کی جوتی تھی اس کو بھی پھینک دیا. حتیٰ نعلہ القا یہاں تک کہ اس نے اپنے نال کو بھی کیا کر دیا پھینک دیا. یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ حتیٰ نعلہ غایت مغیہ میں داخل ہے یعنی پھینکنے کے حکم میں داخل ہے. انہا الثانی انہا اذا لم تکن معہا قرینۃ کہ تقتضی دخول ما بعدہا یا او عدم دخول یعنی تقتضی عدم دخول یا قرینہ تقاضا کرتا ہو کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے. کما فی قولہ جیسے شاعر کے اس شعر میں سقل حیا الارض حتی امکن اذیت لہم فلا زال انہا الخیر مجدودا یا مجذوذا دونوں ہیں. کہتے ہیں کہ بارش نے زمین کو ماشاءاللہ سیراب کر دیا. سقل حیا الارض زمین کو سیراب کر دیا بارش نے. حتی امکنن یہاں تک کہ وہ مکان کہ اذیت لہم جو ان فلاں لوگوں کی طرف منسوب کیے گئے ہیں. فلا زال انہا الخیر مجزوزا کہ خدا کرے ہمیشہ ان لوگوں کے جو مکان ان کی طرف منسوب ہیں وہ خیر سے مقطوع ہیں. مجزوزہ یعنی مقطوعہ. اب یہاں پر خود قرینہ ہے کہ ان کو بد دعا کر رہا ہے. لہذا یہاں پر حتی امکنن کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس بارش نے ان مکانوں کو بھی سیراب کر لیا. یہاں پر غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے. دیکھیں عبارت کو دیکھیں. الثانی انہا اذا لم تکن معہا قرینۃ کہ وہ قرینہ چاہے داخل ہونے پر چاہے داخل نہ ہونے پر جب اس کے ساتھ قرینہ نہ ہو. اذا لم تکن معہا قرینۃ اس اذا کا جواب ابھی آ رہا ہے تو حمل علی الدخول. ایسے عبارت اذا لم تکن معہا قرینۃ تو حمل علی الدخول. اگر قرینہ نہ ہو نہ داخل ہونے پر نہ داخل نہ ہونے پر تو حتیٰ میں حکم یہ کیا جائے گا کہ غایت مغیہ میں داخل ہے. حمل علی الدخول تو حتیٰ کو حمل کیا جائے گا کہ بابا غایت مغیہ میں داخل ہے. وَيُحْكَمُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِمَا بَعْدَ إِلَىٰ بِعَدَمِ الدُّخُولِ اور اس قسم کے موارد میں جہاں پر قرینہ نہ ہو تو اس قسم کے موارد میں جو الہ کے بعد آتا ہے وہاں پر حکم کیا جائے گا کہ وہاں پر غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے. بھئی ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غالباً جو ہم نے موارد دیکھے ہیں اس میں حتیٰ کی جو غایت ہے وہ مغیہ میں داخل ہے. غالباً ایسے الہ کے اندر جو غالباً موارد ہے وہاں پر غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے. تو اب جس مورد میں شک ہو رہا ہے قرینہ نہیں ہے تو ہر ایک کو اپنے مورد غالبی کے ساتھ ملاق کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حمل علی الدخول ویحکم فی مثل ذلک لما بعد الی بعدم الدخول. کیوں؟ حملا علی الغالب فی البابین کیونکہ دونوں بابوں میں الہ اور حتیٰ دونوں میں فرد غالب پر حمل کیا جائے. ھذا هو الصحیح. ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات درست یہی ہے خلافا لبعضهم کہ بعض لوگوں کے برخلاف وہ لوگ اس طریقے سے نہیں کہتے. تمام شو دوسرا فرق کہ وقت بھی بہرحال تمام ہوا. پھر تیسرا فرق انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. پس الہ اور حتیٰ میں
دو فرق روشن ہوئے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اگر ان مسائل پر ضرور دقت کریں، دقیق مطالب ہیں،